پھر داؤد سامع کو بلا کر کہتا ہے کہ تم نے گیراج کے ساتھ ساتھ میرا ایک اور کام بھی اسلم سے کروانا ہے۔ سامع حیران ہوگا کہتا ہے سید داؤد وہ کون سا کام ہے؟ تو سید داؤد کہتا ہے کہ تم نے اسلم سے میری ایک امانت واپس لانی ہے جو کئی سال پہلے اس کے پاس رہ گئی تھی اور وہ اسے لے کر بھاگ گیا تھا۔ تو سامع حیران ہو کر پوچھتا ہے وہ کون سی امانت ہے؟ تو سید داؤد کہتا ہے کہ اس کی بیٹی پیا جو کچھ عرصہ پہلے وہ جوئے میں ہار گیا تھا، وہ میری امانت ہے جسے وہ لے کر رفع چکر ہو گیا تب تم نے واپس لینی۔ جس پر سامع بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اسلم صاحب سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسلم اس کی ایک بات بھی نہیں سنتا۔ علیگڑھ یونیورسٹی میں پیا سے ملتا ہے تو پیا کہتی ہے میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ تمہارے باپ کے بارے میں میرے باپ نے بہت سی باتیں کی ہیں۔ علیگڑھ کہتا ہے کہ میرا باپ ایک ہیرو ہے، وہ اچھا ہے، ہمارے لیے دن رات محنت کرتا ہے، کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ تو پیا کہتی ہے کہ تمہارا باپ قبضہ مافیا ہے، جو گیراج وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ میرے باپ کا ہی ہے۔ جو سامع ہمارے محلے میں غنڈہ رہتا ہے وہ بھی تمہارے باپ کے لیے کام کرتا ہے۔ علیگڑھ کہتا ہے کہ تم اس غنڈے کی بات پہ یقین کریں، وہ غنڈہ اور میرے باپ کے لیے کام کرتا ہے، میرا باپ ایک اچھا انسان ہے۔ تو پیا کہتی ہے کہ اگر تم نے کوئی بھی بات پوچھنی ہے تو جا کے سامع سے پوچھ سکتے ہو۔ علیگڑھ پیا سے کہتا ہے کہ تم غلط سوچ رہے ہو کیونکہ سامع ہم دونوں کے درمیان پھوٹ لگوانا چاہتا ہے، وہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے چال چل رہا ہے۔ جس پر پیا بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی آتی ہے۔ گھر میں آ کر وہ سامع کو کال ملاتے ہیں، اسے بولتے تم اپنی چال میں کامیاب ہو گئے ہو۔ تو سامع کہتا ہے کہ تم کیا بات کر رہی ہو، کس چال کی بات کر رہی ہو؟ تو پیا کہتی ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے، مجھے پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے، تم اپنی ضد میں آ کر مجھے علیگڑھ کو جدا کر رہے ہو، اپنا مقصد حاصل کر رہے ہو۔ جس پر سامع حیران ہو جاتا ہے کہ یہ سب کیا ہو گیا، میں جس کے ساتھ بھی نیکی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ غلط کیوں کرتا ہے؟ یہاں داؤد کا ایک آدمی اسلم کو ملنے کے لیے آتا ہے، اسے بولتا ہے کہ تمہیں یاد ہے نا ماضی میں جو بھی امانت تمہارے پاس تھی اب سید داؤد تم سے لینے کے لیے آیا ہے۔ تو اسلم صاحب کہتا ہے کہ میرے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر ایسی بکواس دوبارہ مت کرنا۔ تو پیا اوپر کھڑی ہو کر ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ جب پیا کو پتہ چلتا ہے کہ میں ہی وہ امانت ہوں جسے حاصل کرنے کے لیے سید داؤد میرے باپ کو ذلیل کر رہا ہے تو پیا بہت گھبرا جاتی ہے، اسی گھبراہٹ میں وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔